أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم جهرا عمر رضي الله عنه أول من فتح باب الكعبة عمر رضي الله عنه أول من هاجر علانية عمر رضي الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور میرے نوجوان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، جس کی مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور، معروف، بہادر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کا شمار خلیفہ دوم میں ہوتا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بڑی محبت تھی، بہت چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میری جان کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ آپ سے محبت۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ تو اس کے جواب میں حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آپ سے محبت ہونے ہی کی وجہ تھی کہ جب غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کی ساری چیزوں کو آدھا آدھا کر کے، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا سارا کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا آپ کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا۔ بڑی محبت تھی۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے فتح تھی۔ جب آپ اسلام لائے تو گویا مسلمان فتح یاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، مسلمانوں کو طاقت مل گئی، مسلمانوں کو عزت مل گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ کی ہجرت مسلمانوں کے لیے نصرت تھی کہ آپ نے ہجرت کی تو مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اس سے بڑی مدد ملی۔ اسلام لائے، فتح کا جھنڈا لہرایا، ہجرت فرمائی تو نصرت کا اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے نصرت تھی۔ اور جب آپ خلیفہ بن گئے تو فرماتے ہیں
کہ مسلمانوں کے لیے یہ رحمت تھی۔ آپ کا خلیفہ بننا مسلمانوں کے لیے رحمت تھی، رحمت۔ آپ کا زمانہ، خلافت کا جو زمانہ تھا، یہ فتوحات کا زمانہ، تفصیلات آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ آ چکی ہیں۔ تو آپ کی خلافت کا زمانہ جو تھا فتوحات کا زمانہ تھا۔ آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، آپ کو اللہ کے نبی نے مانگا تھا، آپ کے حق میں اللہ کے نبی نے دعائیں فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمرین، بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اے پاک پروردگار، اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو مدد فرما۔ کس سے؟ دو میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر، ایک عمر بن خطاب ہیں اور دوسرے عمر بن ہشام ہیں، جسے ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مراد رسول ہیں، کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تو حضرت عمر فاروق کی شکل میں آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اسلام سے پہلے بڑے جابر تھے، ظالم تھے۔ ان الفاظ کو آج کے زمانے میں تعبیر کرنے میں خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جہالت میں بڑے جابر تھے۔ کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تحاشا ان کو مارتے، ان کے اوپر ستم ڈھاتے، بہت تکلیف دیتے۔ کہتے ہیں کہ آپ ہی کے خاندان میں کنیز تھی، ایک کنیز تھی جسے لبینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے ایمان لایا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کو بے تحاشا مارا، زد و کوب کیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مارتے مارتے جب تھک جاتے تو خود فرماتے کہ تھوڑا دم لے لوں، تازہ سانس لے کر پھر دوبارہ ان کو مارتے، دوبارہ ان کے اوپر سختی کرتے۔ تو یہ اسلام لانے سے پہلے کی حالت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور صرف انہیں کو نہیں بلکہ جن کے بارے میں معلوم ہوتا کہ یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ ان کے اوپر حد سے زیادہ ظلم و ستم ڈھاتے، بے تحاشا ان کو مارتے۔ مگر دوستو، اسلام کا نشہ، ایمان کا جو نشہ تھا، یہ بڑا عجیب نشہ تھا۔ جب کوئی ایمان لے آتا اور اسلام قبول کر لیتا تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں تھی کہ پھر دوبارہ ان کو ایمان سے نکال کر کفر و ارتداد کی طرف پہنچاتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آزمایا اپنی قوت کو، بہت سارے ایمان والوں اور مومنوں کے اوپر آپ نے ظلم و ستم ڈھایا، مگر کسی کو اسلام سے کفر کی طرف نہیں لا سکے۔ تو یہ ایمان کا نشہ تھا، یہ اسلام کا نشہ تھا کہ جس کے اوپر چڑھ جاتا وہ دوبارہ یہ نشہ ان کے اوپر سے اترتا نہیں تھا، جان چلی جاتی، ظلم و ستم برداشت کر لیتے، لیکن اسلام سے کفر کی طرف نہیں پھرتے تھے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کی حالت تھی۔ لیکن جب اسلام لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کی جرأت مندی سے اسلام کو نفع پہنچایا، بڑا نفع ہوا، بڑے جرأت مند تھے، بہادر تھے، آپ کی بہادری مشہور کہ جس راستے سے آپ جاتے مجال نہیں شیطان اس راستے کے اندر موجود ہو، جس گلی سے گزرتے شیطان اس گلی میں اگر ہوتا تو اس گلی کو چھوڑ کر دوسری گلی کا راستہ اختیار کرتا۔ اتنا خوف تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور تھا دوست بزرگوں کہ جس گلی سے آپ گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت مندی اور بہادری کا حال تھا۔ تو اللہ کے نبی نے آپ کے حق میں دعا فرمائی تھی، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوئی اور اسباب پیدا ہوئے۔ پورا واقعہ آپ نے سنا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تھے، راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، ان سے مذاکرہ ہوتا ہے اور حضرت سعد فرماتے ہیں کہ مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لے لو کہ وہ بھی ایمان لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر گئے جہاں حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ جلدی میں گئے، حالت غصہ میں تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، بہن کے اوپر نگاہ پڑی، ہاتھ میں کچھ تھا، زور سے مارا تو آپ کی بہن کا سر جو ہے زخمی ہو گیا، خون نکلنے لگا۔ پھر آپ کے بہنوئی کے اوپر نگاہ پڑی، ان کو بھی خوب مارا پیٹا۔ اس کے بعد جب غصہ ہوا تو قرآن کو دیکھنے کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ کیا چیز پڑھ رہے تھے، کون سی کتاب تھی مجھے دکھاؤ۔ تو بہن نے کہا تم ناپاک ہو، دیکھ نہیں سکتے۔ الغرض اس نے غسل کیا کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو چکی تھی، اور پھر اس کے بعد قرآن کے صفحے پر دیکھا تو سب سے پہلے نگاہ پڑی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ اس آیت کو دیکھتے ہی بالکل حالت بدل گئی۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ مجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بھی نکل پڑے اور آپ کے بہنوئی بھی تھے وہیں۔ کہنے لگے کہ کل ہی اللہ کے نبی نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ دو شخصوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا کر اسلام کو قوت عطا فرما، لگتا ہے کہ تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ چلے دار ارقم کے اندر پہنچے، صحابہ نے دیکھا تو پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر نیت صاف ہو، ارادہ پاک ہو تو ان کا استقبال ہے، اور اگر ارادے کے اندر کچھ کمی ہے، کچھ شر اور فتنہ لے کر آ رہا ہے تو آج انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر آپ کا جبہ اور گریبان پکڑا، جس کی وجہ سے حضرت عمر لرز گئے اور آپ کے قدموں کے اوپر گر گئے۔ وہیں گر کر آپ نے کلمہ پڑھا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب دیکھیے کلمہ پڑھنا تھا کہ صحابہ جوش میں آ گئے، فرط مسرت اور خوشی کی وجہ سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے اور صحابہ کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے کی گونج مکے کے پہاڑیوں تک پہنچی، مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ اس زور سے کلمہ اور جو ہے صحابہ نے نعرے لگائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام قبول کیا، کسی اور نے اس طرح سے اسلام قبول نہیں کیا۔
بعض نے چھپ کر اسلام قبول کیا، بعض نے کوٹری کے اندر اسلام قبول کیا، بعض نے رات کی تاریکی کے اندر اسلام قبول کیا، بعض ایسے تھے کہ ڈر اور خوف کے مارے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے۔ اس طرح سے بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا چھپ کر نہیں کیا، بند کوٹری کے اندر اسلام قبول نہیں کیا، رات کے سناٹے میں اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ببانگ دہل علل اعلان اسلام قبول کیا کہ صحابہ کا مجمع ہے، وہاں پہنچے اور زور سے علل اعلان تمام صحابہ کے سامنے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کو میں نے اس حدیث کے اندر جو ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اسلام لانے کو بیان فرمایا، اول من اسلم جہرا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جتنے لوگ اسلام لائے تھے ان میں سب سے پہلا اور واحد شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ علل اعلان اسلام آپ نے علل اعلان اسلام لائے اور ایمان قبول کیا۔ اس کے بعد حدیث کا دوسرا جز تھا، اول من فتح باب الکعبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اب تک جتنے لوگ ایمان لائے تھے ان میں کسی کو یہ ہمت، یہ جرأت نہیں ہوئی تھی کہ کعبہ کا دروازہ کھول کر علل اعلان کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا اور علل اعلان جا کر وہاں نماز پڑھی۔ جب ایمان لے آئے تو آپ رکے نہیں، سیدھا خانہ کعبہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یا رسول اللہ آؤ آج کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھیں، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، عمر اسلام لا چکا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سب سے پہلے علل اعلان کعبہ کا دروازہ کھلوایا اور اندر جا کر آپ نے نماز پڑھی۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من فتح باب الکعبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پہلے شخص آپ ہیں یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے کعبہ کا دروازہ کھلوایا اور سب سے پہلے بغیر کسی ڈر اور خوف کے کعبہ کے اندر آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا، اول من ہاجر علانیۃ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اور واحد شخص ہیں جنہوں نے علل اعلان ہجرت فرمائی، چیلنج کر دیا کہ کسی میں دم اور خم ہے، کسی میں قوت اور طاقت ہے تو عمر کا راستہ روک کر دکھائے، آج معلوم ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ ایمان لائے، اسلام لائے، کلمہ پڑھا، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کی، تو کفر و شرک کے جو ٹھیکیدار تھے ان کے درمیان لرزہ طاری ہو گیا، یہ لوگ کانپ گئے، ہلچل مچ گیا، طوفان برپا ہو گیا۔ کہتے ہیں آواز سنتے ہی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، یہ سارے کے سارے آ گئے۔ آنے کے بعد پوچھنے لگے کہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے کہہ دو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ سب کے سب منہ لٹکائے واپس چلے گئے، سب کے سب منہ لٹکائے واپس چلے گئے۔ تو دوستو بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایمان لائے تو علل اعلان، دروازہ کھول کر آپ نے پہلی نماز ادا کی علل اعلان، اور ہجرت فرمائی تو جرأت کے ساتھ علل اعلان اور چیلنج کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اللہ کے نبی نے آپ کو دوسرا خلیفہ مقرر فرمایا۔ آپ کے خلافت کی مدت 10 سال 4 مہینے تھی۔ بڑے بڑے عظیم الشان واقعات آپ کے خلافت کے زمانے میں پیش آئے، کچھ آپ نے سماعت فرمائے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو سننے اور کہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کیسی جمہوریت تھی۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا ملک جمہوری ہے، جمہوری نظام ہے، ہر ایک کو حقوق ملتے ہیں، ہر ایک کے حق کا خیال کیا ہے، یہی ہم کہتے ہیں نا۔ لیکن ذرا غور تو کیجئے کہ ایک جمہوریت حضرت عمر کے زمانے میں تھی، ایک جمہوریت آج ہمارے زمانے میں ہمارے ملک کے اندر ہے۔ آج کی جمہوریت ایسی جمہوریت، کوئی اپنے بادشاہ اپنے حاکم کے اوپر انگلی اٹھا کر دکھا نہیں سکتا، کچھ کہنے کی تو بات دور کی، اپنا حق کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اگر پوچھے گا تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جیل کے سلاخوں میں ہوں گا یا راستہ چلتے چلتے ان کو گولی مار دی جائے گی۔ ایسے حالات ہمارے جمہوری نظام اور جمہوری ملک کا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی جمہوریت دیکھیے۔ میں نے مختصراً گزشتہ جمعہ بھی اس واقعے کو سنا کر میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک بدو کی دینی غیرت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، دوران خطبہ آپ کہتے ہیں کہ اگر عمر خلاف شرع کوئی آرڈیننس جاری کرے، کوئی حکم جاری کرے تو کیا تم لوگ مان لو گے، تسلیم کر لو گے، خلاف شرع کام کرنے لگو گے؟ ایک بدو جسے ہم دیہاتی کہتے ہیں، ان پڑھ کہتے ہیں، وہ مجمع میں سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے عمر ذرا خلاف شرع کوئی حکم، کوئی آرڈیننس جاری کر کے تو دیکھو، تمہاری گردن تن سے جدا ہو جائے گی، میری تلوار ممبر سے اترنے سے پہلے پہلے تمہیں قتل کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا۔ آج کا کوئی حکمراں ہوتا، آج کا کوئی حاکم ہوتا تو اس کی کیا حالت ہوتی، ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں اچھی طریقے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کوئی جزا نہیں دی، کوئی سزا مقرر نہیں کیا، آپ نے گرفتار نہیں کروایا، آپ نے ان کے گولی نہیں مروائی، بلکہ کہا جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ اگر عمر خلاف شرع کچھ کرے تو اس کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہے۔ لہذا یاد رکھو کہ عمر جو ہے کوئی غلط قدم اس کے بعد نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے سپاہی موجود ہیں اس مجمع کے اندر جو غیور سپاہی ہیں، غلط قدم اٹھاتے ہی عمر کی گردن اس کے تن سے جدا ہو جائے گی۔ تو دعا دی جزاک اللہ، اس کے بعد سر بسجود ہو کر یعنی حالت سجدے میں جا کر اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گویا اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ تھی جمہوریت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی، اور آج کی جمہوریت ذرا دیکھ لیں، کچھ کہہ کر کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہٹلر جیسی حکومت ہے کہ ہٹلر نے دیکھا، سنا ہوگا آپ نے واقعہ کہ ایک مرغی کو زندہ ہونے کی حالت میں
مرغی، زندہ مرغی کو منگایا اور اپنے چند احباب کے سامنے اس مرغی کے چمڑے چھیل دیے۔ چھیلنے کے بعد اس کو راستے میں چھوڑ دیا اور ان کے ہاتھ میں چند دانے تھے، راستے میں دانے ڈالتے آئے اور مرغی نے چگنا شروع کیا۔ یہ دانے ڈال رہے تھے اور مرغی جو ہے چگتی ہوئی راستے کے اندر جا رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت کرنا ہو تو رعایا کی چمڑی چھیل کر ان کی دولت کو لوٹ کھسوٹ کر کے ان کے سامنے چند دانے ڈال دو، اس طرح سے حکومت تھی ہٹلر کی۔ تو دوستو بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ایسی نہیں تھی کہ آپ نے رعایا کی چمڑی چھیل دی ہو اور ان کے سامنے چند دانے ڈال کر ان پر حکومت کی ہو، بلکہ فرمایا کہ 22 لاکھ مربع میل کے اندر جو آپ کی حکومت تھی بالکل امن و امان کی حکومت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دن ہی کو نہیں بلکہ رات کو بھی گشت فرماتے تھے، لوگوں کے حالات کو جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کا حال کیا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے آپ کے زمانے کا کہ آپ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک جھونپڑی کے پاس آپ پہنچے، جھونپڑی کے پاس آپ پہنچے تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ القی الماء فی اللبن، کہ بیٹی جو ہمارے گھر کے اندر دودھ ہے اس دودھ میں پانی مکس کر دو، پانی ملا دو، دودھ بڑھ جائے گا تو قیمت بھی بڑھ جائے گی، قیمت بڑھے گی تو ہمارے مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے، ہماری عید اچھی ہو جائے گی، لہذا دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ امی جان، آپ نے حضرت عمر کا بھی نام سنا ہے کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے تو آپ کی خیریت وہ اپنے درے سے پوچھیں گی، اور ان کا درہ مشہور ہے کہ جن کو لگتا ہے ان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ بیٹی کہہ رہی ہے اپنے ماں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ہوئے وہاں پہنچ کر کھڑے ہو کر یہ سارے واقعات کو دیکھ رہے ہیں، ساری باتوں کو سن رہے ہیں۔ الغرض ماں نے کہا دودھ کے اندر پانی ملا دے، بیٹی نے کہا عمر کے درے کو یاد کرو، اگر معلوم ہو جائے گا تو درے سے خیریت پوچھیں گے۔ ماں کہنے لگی بیٹی یہ رات کا سناٹا اور یہ چھوٹی سی جھونپڑی، عمر کہاں ہے، ان کو کیا معلوم کہ اس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب بیٹی نے جو کہا وہ سنیے۔ بیٹی نے کہا اماں جی عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، کیا عمر کے خدا سے بھی چھپا لو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ اسی وقت آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور باری تعالیٰ کے سامنے فریاد کیا کہ اے پاک پروردگار ایسی بچی مجھے عطا فرما، ایسی ایک بچی مجھے عطا فرما جو رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں بھی اپنے خدا کو یاد کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ کتنا خوف اس کے دل کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر چلے گئے۔ صبح ہوئی، تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، مائی سامنے آئی کہ اماں جی ذرا اس بیٹی کی مجھے زیارت کرا دے، ذرا اس بیٹی کی مجھے زیارت کرا دے جو رات کے سناٹے میں بھی اپنے خدا سے ڈرتی ہے اور کہتی اور جھونپڑی کے اندر رہتے ہوئے کہتی ہے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، مجھے زیارت کرا دے۔ اب مائی جو ہے سہم گئی، ڈرنے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمر بدلہ لینے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، آج بدلہ لینے عمر نہیں آیا، اس بچی کی برکت سے آج سب کچھ معاف ہے، مجھے پہلے زیارت کرا دے۔ چنانچہ وہ بچی باہر نکلتی ہے، آپ ان سے کہتے ہیں رات کو جو تو نے جملے کہے تھے
جھونپڑی کے اندر اس جملے کو دوہراؤ کہ تم نے کیا کہا تھا۔ بیٹی نے وہ جملے دوہرائے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا اور کہا ماں جی اس بیٹی کو میرے بیٹے عاصم کے ساتھ اس کا نکاح کر دے اور اس کا رشتہ طے کر دے، میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ طے کرتا ہوں۔ چنانچہ طے ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم کے لیے اس لڑکی کا رشتہ طے ہوتا ہے، اور ہم جو رشتہ طے کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عمر نے جو رشتہ طے کیا کیا دیکھا؟ کتنی عبرت کی باتیں ہیں اس کے اندر۔ ہم رشتہ طے کرتے ہیں خوبصورتی کو دیکھ کر، گوری چٹی ہے یا نہیں، مال دیکھ کر، مال و دولت ہے یا نہیں، نسب حسب دیکھ کر اعلیٰ خاندان سے اس کا تعلق ہے یا نہیں، دین دائری جائے بھاڑ میں، یہ نہیں دیکھتے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا، اللہ کا خوف اور ڈر اس کے دل کے اندر تھا، کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا، رشتہ ہو گیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے جب آپ کے گھر کے اندر وہ بیٹی آئی تو آپ جب دارالحکومت تشریف لے جاتے حکومت کے کاز کے لیے تو اس بچی کو بلاتے، کہتے اے بہو بیٹی ذرا آؤ اور مجھے وہ جملے سناؤ جو تم نے اس جھونپڑی کے اندر کہے تھے۔ کیا جملے تھے وہ؟ کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ کہلواتے اور پھر دارالحکومت جا کر آپ حکومت کرتے تاکہ اللہ کا خوف اور ڈر آپ کے دل کے اندر طاری ہو جائے۔ تو دوست بزرگوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے زمانے کی خلافت، ان کے زمانے کی جمہوریت ہے۔ کیسی حکومت کر کے بتا دی، ساری دنیا کے اندر اپنا نام روشن کر کے آپ چلے گئے، قیامت تک آپ کا نام باقی رہے گا۔ لیکن ظالم و جابر جب ظلم کرتا ہے تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ قابض ہو کر حکومت تو کر لیتا ہے، اور حکومت کر لیتا ہے، لوگوں کے حقوق چھین لیتے ہیں، لیکن اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، وہ محدود وقت کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر ظالم جابر بادشاہوں کا قبضہ ہو چکا ہے، لیکن ان کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہے، یہ بہت جلدی ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے۔ تو دوستو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عادات، اطوار، حکومت اور حکومت کے اندر شامل ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔